حضرت صوفی سید خواجہ حسن برہانہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کی پیدائش 1000 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مقام عراق ہے۔ جب آپ اشتیاق توحید و سیاحت کے بعد اپنے وطن مالوس کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف رخ کیا اور دہلی میں تشریف فرما ہوئے، جبکہ یہ عہد عالمگیر اور دربار سرمدی تھا، وہاں پہنچ کر آپ نے باسد نیاز مندی جب مرید ہونے کی تمنا ظاہر کی تو فوراً حضرت صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مریدی میں آپ کو داخل فرما لیا۔ اس طرح کہ گویا زمین پہلے ہی سے تیار تھی، بس دانہ گرانے کی دیر تھی۔ یوں دانہ گرا اور یوں پیڑا گیا۔ جب حضرت صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ سے جذب کی کیفیت پیدا ہوئی تو پیر و موصوف کی طرح نہ صرف مجذوب بلکہ سرتا پا برہانہ ہو گئے۔ آپ کا نام سید خواجہ حسن ہے۔ جب آپ اپنے مرشد سرمد رحمت اللہ علیہ کی مریدی میں داخل ہوئے تو آپ کا لقب برہانہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ہوا، اس لیے کہ ظاہری لباس سے متغنی و بے نیاز تھے۔ لوگ انہیں برہانہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارنے اور جاننے لگے۔ کچھ عرصہ دہلی میں مرشد کی خدمت و صحبت سے فیضیاب ہو کر آپ نے بحیثیت مومن اللہ شمالی ہند سے جنوب کا رخ کیا اور بظاہر مرشد کے حکم پر حیدرآباد دکن تشریف لائے۔ اس وقت سلطان عبداللہ شاہ ولی کی حکومت تھی۔ آپ نے شہر سے کافی دور ایک ویران اور غیر آباد مقام پھسل بنڈا پر، جہاں اس وقت آپ کا مزار شریف واقع ہے، زمانہ سابق میں جتنے اولیاء اللہ یہاں تشریف لائے سبھوں نے شہر حیدرآباد کے اطراف ایسے ہی ویران و سنسان مقامات ڈھونڈ کر اپنی قیام گاہیں بنائی تھی۔ حضرت صوفی برہانہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے پہلے شخص سلطان عبداللہ قطب شاہی ولی کے پاس کام کرنے والے خانگی نوکر ان کے مالی تھے۔ سب سے پہلے حضرت کے فیض سے دولت مند اور اولاد والے ہوئے، لیکن سلطان عبداللہ قطب شاہ ایک غلطی پر حضرت کے فیض سے نامراد لوٹے، جبکہ جو بھی حضرت کے پاس اپنی مراد لاتا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ حضرت کا ایک سچا واقعہ ہر کسی کی زبان پر آج بھی دہرایا جاتا ہے۔ جب عالمگیر کی فوج حیدرآباد دکن فتح کرنے آ رہی تھی تو حضرت اپنے متقدین کے ساتھ برہانہ کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی فوج پر آپ کی نظر پڑی تبھی آپ نے کسی سے چادر کھینچ کر لپیٹ لی۔ متقدین کی دریافت پر آپ نے ان کے سر کو بغل میں دبا کر بتلا دیا کہ ساری فوج میں مختلف جانوروں کی شکل و صورت میں لوگ آ رہے ہیں اور حضرت یوسفین شریفین رحمت اللہ علیہ یعنی یوسف بابا شریف بابا رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرات انسانوں کی شکل میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں آپ کے ایک معمولی فیض جاریہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں کی کڑوی کڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک قسم کی نیاز ہے جو آستانہ سے مخصوص ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ روا، شکر، گھی، بادام، زعفران وغیرہ ملا کر ایک لذیذ میٹھا بنایا جاتا ہے، جس میں اس نیم کے درخت کے پتے ڈالے جاتے ہیں جو آپ کے مزار پر سایہ فگن ہے، اور پھر آپ کے نام پر اس کی فاتحہ دی جاتی ہے۔ کیا مجال کے نیم کے پتوں کی کڑواہٹ اس میں اثر کرے، بلکہ اس کی لذت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت کے جاریہ تصورات کا اتنی کرشمہ ہے۔ الغرض 64 سال کی فیضان بھری زندگی پا کر آپ نے 16 جمادی اول 1064 ہجری کو سلطان عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں وصال فرمایا، اور زندگی میں آپ کا جس جگہ قیام تھا بس وہیں محو خواب ہیں۔
مالک پرست خان وزیر قطب شاہی نے مزار شریف پر یہ مختصر سا گنبد بنوا دیا اور بعد میں خود وہ بھی اور اس کی کچھ اولاد بھی اسی گنبد میں دفن ہوئی اور زیر سایہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت برہانہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے فیض سے فیض یاب رکھے، آمین۔